انتخابات کی تاریخ دے دی۔ ملک میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو 11 فروری کو انتخابات کی تاریخ دے دی۔ ملک میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو 11 فروری کو انتخابات کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امانت، آج سماعت کے حوالے سے تفصیلاً بتائیے گا۔ کورٹ میں آج ملک بھر میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے پورا جو انتخابی شیڈیول ہے وہ بھی سپریم کورٹ کو بتا دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد 5 دسمبر کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ حتمی فہرست وہ جاری کرے گا اور اس کے علاوہ 29 جنوری کو تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے۔ یہ بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ 29 جنوری کو انتخابات سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، جن میں حلقہ بندیاں ہیں، جن میں اعتراضات دائر ہوتے ہیں حلقہ بندیوں سے متعلق، ان کے معاملات اور اس کے بعد جو کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں اس سے متعلق تمام تر جو معاملات ہیں وہ 29 جنوری کو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد فروری کے دوسرے ہفتے دوسرے اتوار 11 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے۔ تاہم جب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو عام انتخابات کی تاریخ کا بتایا تو سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے ساتھ مشاورت نہیں کی، اس لیے الیکشن کمیشن صدر مملکت کے ساتھ مشاورت کرے، جس کے بعد سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت میں وقفہ کیا ہے، 2:15 بجے تک کیس کی سماعت میں وقفہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ اس دوران الیکشن کمیشن صدر مملکت سے مشاورت کرے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اگر آج ہی صدر مملکت سے مشاورت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ آج دوبارہ کیس کی سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ تمام جو افراد ہیں اس ملک میں وہ انتخابات چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہر ادارہ اپنا کام خود کرے۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ جب ہر ادارہ اپنا کام خود کرے گا تب بھی ملک جو ہے وہ صحیح ٹریک پر آئے گا، سیدھے راستے پر چلے گا اور ملک کی جو بہتری ہے وہ اسی میں ہے کہ ہر ادارہ اپنا کام خود کرے۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی واضح کیا کہ سپریم کورٹ کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان میں رہتے ہوئے ہی سپریم کورٹ اپنا کام کرے گی۔ سپریم کورٹ دوسرے ادارے کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ جو کام الیکشن کمیشن کا ہے وہ الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ملک جو درخواست گزار کے وکلاء عدالت میں موجود تھے ان سے بھی استفسار کیا کہ کیا پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی بھی جو سیاسی جماعت ہے اس کے کسی وکیل کو اعتراض ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 11 فروری کو ہوں یا صدر مملکت سے مشاورت کی جائے، جس پر تمام وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ صدر مملکت کے ساتھ مشاورت کرنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بات ضرور کی گئی کہ آئین کے آرٹیکل 48 کے مطابق تاریخ کی اعلان کے حوالے سے جو بات ہے موجود رہے گا۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلیم بخاری صاحب، اہم سماعت ہوئی آج۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو 11 فروری کو انتخابات کی تاریخ دے دی ہے، اس پر تجزیہ چاہیں گے آپ کا؟ میرے خیال سے یہ بہت خوشائند بات ہے کہ الٹیمیٹلی وہ سارا کنفیوژن جو اس حوالے سے موجود تھا اور پوری کی پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں، وہ سب جو ہے اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کر رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ تو آج اس تاریخ کے آنے کے بعد ایک تو یہ قضیہ حل ہو گیا ہے کہ اب الیکشن کرانے کی نیت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی بھی ہے اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کی بھی ہے۔ 11 فروری کی ڈیٹ جو ہے اس کے حوالے سے میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب کا رویہ یہ ہے سپریم کورٹ کا، میں کہوں گا کہ اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تاریخ بھی طے ہو جائے اور اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں مختلف موقف اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا ہے کہ وہ جا کے صدر سے مشاورت کریں اور ان کو آن بورڈ لے کے پھر واپس آ کے عدالت کو بتائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا انعقاد اور اس کی تاریخ جو ہے یہ آج کے بہترین فیصلے ہیں اور 11 فروری کو ہو جائے الیکشن یا 31 جنوری کو ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہفتے 10 دن سے الیکشن ہونے چاہیے جو کہ ایک آئینی تقاضا بھی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کا بھی تقاضا تھا یہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، وہ اب پھر پی ٹی آئی کے صدر بن جائیں گے یا وہ ملک کے صدر بن کے ایک ایسا فیصلہ دیں گے یا ایسی مشاورت کا نتیجہ نکلے گا جس سے
ملک میں موجود بحران جو ہے، سیاسی بحران کہہ لیجیے آپ اس کو یا امپاس کہہ لیجیے، اس سے نکلا جا سکے. اور نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں، تاکہ ہر جماعت جو ہے وہ اپنے الیکٹریٹ کے پاس جا کے اور اپنی حیثیت طے کر پائے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے اوپر ایک ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو آپ صرف ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے الیکشن میں تاخیر کا، جو ان 90 دن میں الیکشن کرانے کا تقاضا تھا. انہوں نے لاسٹ منٹ پر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو منظوری دی تھی اس کو پبلش کیا تھا، سینسس کو جو مردم شماری ہوئی تھی، اس کے بعد یہ آئینی تقاضا ہی ہے کہ حلقہ بندیاں کی جائیں، ووٹر لسٹ اپڈیٹ کی جائے، تو اس میں وقت ضرور لگتا ہے. تو میرے خیال سے تو یہ سب سے بڑی بات آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ 11 فروری کو اب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، عام انتخابات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. میرے خیال سے پارٹیوں کو بھی چاہیے اور صدر مملکت صاحب کو خاص طور سے کہ وہ ایک کنسنسس کی طرف بڑھیں، ایک اتفاق رائے پیدا کیا جائے تاکہ قوم کو اس عذاب سے نکالا جائے اور الیکشن ہو جائے. تو اس کے بعد پھر جس کو بھی مینڈیٹ ملے گا وہ حکومت بنائے اور ملک کا نظام جو ہے وہ چلایا جائے. اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کی بجائے اس معاملے کو ریزالو کرنے کی اسپرٹ ہونی چاہیے جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں. جی ٹھیک ہے، بخاری صاحب ساتھ ہی رہے گا. نوید چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. نوید چودھری صاحب، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو 11 فروری کو انتخابات کی تاریخ دے دی ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن صدر مملکت سے مشاورت بھی کریں. کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کی اس سماعت کے احوال کو؟ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ انتخابات کی تاریخ کا جو معاملہ ہے وہ بہت دیر سے پینڈنگ تھا. الیکشن کمیشن نے ایک پہلے بھی ٹینٹیٹیو ڈیٹ دی تھی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں کرائے جا سکتے ہیں. تو اب انہوں نے جب اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور اس سے آگاہ کر دیا الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ 11 فروری کو الیکشن ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری مشق جو مردم شماری کی منظوری کے بعد جو ہوئی اور اس کے بعد حلقہ بندیوں کے جو اعتراضات ہیں اس کا سارا عذرداریوں کی سماعت کرنا اور سارا سلسلہ مکمل کرنا، تو یہ مکمل ایک مشق کمپلیٹ کرنے کے بعد 11 فروری کی ڈیٹ بڑی مناسب ڈیٹ ہے. اور موسم کے حوالے سے بھی ظاہر ہے فروری کے آخری ہفتے میں زیادہ، جنوری کے آخری ہفتے میں زیادہ سردی ہوتی ہے اور فروری میں موسم بھی بیلنس ہونا شروع ہوتا ہے، تو بڑی مناسب ڈیٹ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہاں یہ وضاحت کی ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اختیار ہے، تو ان سے بھی آپ مشاورت. یہ ظاہر ہے ایک نقطہ ہے جس پر بحث ہوتی رہی ہے. پہلے بھی الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا یہ ہمارا اختیار ہے، لیکن جب وہ مشاورت کرنے جائیں گے تو اب زمینی حقائق سے ہٹ کر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. الیکشن جب کرانا ممکن ہے وہی ڈیٹ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور 11 فروری اس کے لیے بہت مناسب ڈیٹ ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ فاضل ججوں نے اس طرح بھی توجہ کرائی ہے کہ یہ کون ہے جو تاخیر کا مرتکب ہوا. الیکشن کمیشن نے کیا، یہ کیا کیا، یہ صدر اپنے آئینی فرائض سر انجام دینے میں ناکام رہے. یہ بنیادی طور پر سارا معاملہ وہ ہے جو پاکستان میں بحران پیدا کرنے کا سبب بنا. الیکشن کی تاریخ کے معاملے پر یا الیکشن کرانے کے معاملے پر پاکستان میں جو اس بحران کی بنیاد رکھی گئی اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج شامل تھے، حاضر سروس بھی اور ریٹائرڈ بھی. انہوں نے ایک منصوبے کے تحت یہ مشورہ دیا پی ٹی آئی کو کہ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دے، پھر ہم آپ کو ڈیٹ لے کے دیں گے. آپ نے دیکھا وہ سی سی کے ڈوگر والا کیس کس چیز کا تھا، اور سپریم کورٹ کے وہ ایک بینچ بنا ہم خیال ججوں کا، جس میں اعجاز الحسن، منیب اختر اور مظاہر نقی صاحب تھے، اور انہوں نے بیٹھ کے ایک نیا معاملہ شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں صاف طور پر نظر آ رہی تھیں، اور اسی کے نتیجے میں پھر 9 مئی بھی